ہماری پچھلے سیشن میں جو گفتگو تھی وہ محبت کے حوالے سے کچھ ہمارے جو کلچرل کانسیپٹس ہیں اور جو اسلامی پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے سے کچھ باتیں تھیں، تو اس میں بڑا اچھا مجھے رسپانس آیا اپنے طلباء کی طرف سے، سننے والوں کی طرف سے بہت ساری جو ہے وہ چیزوں کو جن کو میں محسوس کرتا ہوں اور جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اسلام کی نظر میں ان پر نظر ثانی ہونی چاہیے، ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے. تو وہ الحمدللہ کہ مجھے اس چیز پر خوشی ہوئی کہ کافی زیادہ لوگ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں اور اس چیز کے میں جو حق ہے اس کے متلاشی ہیں، اور جو باطل ہے اس کا جو ہمارے اوپر برڈن ہے، وہ ہماری زندگیوں پہ جو اثر انداز ہو رہا ہے اس کو ہم محسوس کرتے ہیں. لیکن صرف اتنا ہے کہ ہم ہمت نہیں کرتے کہ ہم خاص طور پر جو علماء کا طبقہ ہے وہ کلچر کو اور کلچر کی جو مختلف یہاں پریکٹیکل اور سائیکالوجیکل جو اس کی اقدار ہیں اور جو اس کی ایک مضبوط افکار ہیں اس کو اسلام کی نظر سے جو ہے دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا. اگر اس کو احادیث کی روشنی سے دیکھنا، سیرت کی روشنی میں دیکھنا ذرا بھی مشکل نہیں ہے، اور سیرت کا ہر واقعہ جو ہے وہ ہمیں اسلامی جو سائیکالوجی ہے اور اسلام کی جو اپنے اصول ہیں وہ ان کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام کیسے سوچنے کے عمل کو کھڑا کرتا ہے اور کس طریقے سے جو ویلیوز ہیں ان کو ایڈجسٹ کرتا ہے. ہم نے اس میں جو بات ختم کی تھی وہ یہ کی تھی کہ یہ جو ایب نارملٹی ہے محبت کے کنسیپٹ کے اندر، جس میں ہم دو طرفہ دو انتہاؤں کو چھوتے ہیں، یا تو ہم جو ہے کنٹرولنگ ہو جانے کو، اور یا ہم کسی پر اپنا پورا برڈن ڈال دینے کو اور اس کے سہنے کو اور برداشت کرنے کو محبت کا نام دے دیتے ہیں. اس کی وجہ نہ کچھ جو ہے وہ ہماری بچپن کی تربیت میں ہماری جو مسائل ہیں بنیادی طور پر وہ اس سارے عمل کو کھڑا کرتے ہیں. آج ہم ذرا ان چیزوں کو دیکھیں گے جو ہمارے بڑے ہو جانے کے بعد اور اڈلٹ ہو جانے کے بعد، حتیٰ کہ شادی ہو جانے کے بعد اور یہاں تک کہ اولاد ہو جانے کے بعد اور موت تک، بڑھاپے تک جو ہے یہ جو ہماری ایموشنل معذوری ہے، دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونا ہے اور دوسروں کو جو دبانا ہے یا دوسروں کے اوپر اپنا بوجھ ڈالنا ہے، تو اس کو ہم جو ہے وہ محبت کے نام سے چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس کی جو وجوہات ہیں وہ بنیادی طور پر ہمارے بچپن سے شروع ہوتی ہیں. آج ہم اپنے اس سیشن میں اس حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو وجود دیا ہے اور انسان کو جو پیدائش کے بعد جو اس کی جو اللہ تعالیٰ نے جو سائیکالوجی بنائی ہے وہ بڑی زبردست ہے اور وہ بڑی قابل احترام اور ہدایت پر قائم ہے. پہلا جو خرابی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ ہمارا یہ کنسیپٹ پیدا جو ہے وہ ہمارے جو ذہنوں کے اندر پیوست ہے بڑے مضبوطی کے ساتھ اور ٹائٹ کیا گیا دماغوں کے اندر، وہ یہ کنسیپٹ ہے کہ پیدا ہونے والا جو ہے وہ غلط ہوتا ہے. بچہ جو ہے نا وہ غلط ہوتا ہے اور بڑوں کا کام اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. بچے کا نام جب بھی ہمارے ذہن میں آئے گا تو غلط جو ہے نا کریکٹر آپ کے دماغ میں آٹومیٹکلی آئے گا. بچہ ہے تو غلطی ہے،
ہے نا, غلطی اور بچہ لازم و ملزوم ہے. حالانکہ اسلامی جو نقطہ نظر ہے, آپ وہاں پر بالکل اس کے الٹ چیز پائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ فرما رہے ہیں پیدا ہونے کے بارے میں کہ پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہر پیدا ہونے والا, کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا, دنیا میں آنے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور جو خرابی ہے نا, خراب کرنا, اس کی نسبت جو ہے نا بڑوں کی طرف کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کی نسبت بچے کی طرف نہیں کی جا رہی. فَأَبَوَاهُ, تو اس کے جو دونوں ماں باپ ہیں, یوحیدانی, یا تو اس کو یہودی بناتے ہیں, او یمجسانی, یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی خرابی کا جو مصدر ہے وہ ماں باپ کو قرار دیا گیا, نہ کہ بچے کو. ہمارے یہاں الٹ ہے. ہمارے یہاں ماں باپ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ صحیح ہیں, اور ہمارا یہ حق ہے کہ ہم بچہ غلط ہے, اور ہمارا یہ حق ہے کہ بچے کو ہم نے صحیح کرنا ہے. اس کو ہم تربیت کا نام دے دیتے ہیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کا بنیادی کانسیپٹ ہے نا, وہ اصل میں آپ کے رویے کو طے کرتا ہے. اگر آپ یہ مان لیتے ہیں بنیادی طور پر کہ بچہ ٹھیک ہے اور مجھے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, اس کو کیا مسئلہ ہے. مجھے اس کے لیے اس کی فطرت ہے, اس کے موافق مجھے ماحول مہیا کرنا ہے, مجھے اسباب اور وسائل مہیا کرنے ہیں, نہ کہ مجھے اس کو جو ہے نا ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ جو غلط بھی کر رہا ہے, اگر وہ کوئی غلطیاں بھی کر رہا ہے تو وہ اپنی عمر کے لحاظ سے ٹھیک کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک بچہ اگر شرارتیں کر رہا ہے, کھیلتا کودتا ہے, بات نہیں سنتا, بہت ساری اس کے اندر چیزیں آپ کو نوٹ کریں گے, یہ بچہ ہے تو وہ ٹھیک ہے. مطلب ہے کہ انسان جب بڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو انسان اپنی عمر کے لحاظ سے, ہر انسان کی عمر کے تقاضے ہوتے ہیں. اب ایک بوڑھا آدمی یا ایک ادھیڑ عمر شخص جو ہے, اگر بچوں کی طرح ریئیکٹ کرے گا تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ تو غلط کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. نہیں, یہ 40 سال کا ہو گیا اور بچوں کی طرح جو ہے نا وہ شرارتیں کر رہا ہے, یا غیر ذمہ دار ہے, یا بات ہی نہیں سنتا. ٹھیک ہے, اس کو تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے, لیکن ایک بچے کو تو نہیں کہیں گے. بچہ تو بلکہ سنجیدہ ہو جائے گا تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہو گیا اس کو. ٹھیک ہے, بچہ ہے تو کھیل کود ہے, بچہ ہے تو شرارتیں ہیں. تو بنیادی طور پر ایک تو یہ غلط کانسیپٹ ہے جو پھر ہمیں ایک غلط رویہ دیتا ہے, اور وہ رویہ ہے ٹھیک کرنے والا. اور وہ رویہ ہے اس ٹھیک کرنے کے اندر جو پیچھے جو سائیکالوجی بنے گی, وہ بنتی ہے کنٹرول کرنا, کہ آپ بچوں کو پھر کنٹرول کرتے ہیں, آپ بچوں پر پھر شک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہوتا ہے. پھر آگے آپ بھی اسی سرکل کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب باہر جا رہا ہے تو جو ہے نا یہ کھیل رہا ہے تو وقت ضائع کر رہا ہے, دوستوں میں جا رہا ہے تو کچھ الٹی بات سیکھے گا. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا اگر کسی سے لڑ پڑا ہے تو آپ کو ڈر ہوگا کہ یہ تو یا تو یہ جو ہے نا اس کو مارے گا یا پھر بہت مار کھائے گا. نہیں, سارے آپ کے اپنے ڈر ہیں جو آپ بچے کے اوپر جو ہے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, بچے کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو کنٹرول کرنا ہے نا, جو پھر ہم جسے بڑے ہونے کے بعد بھی ایک بیوی کی شکل میں, ایک خاوند کی شکل میں ہم جو ہے نا وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو محبت کا نام دے رہے ہوتے ہیں, یہ بنیادی طور پر ہمارے بچپن سے ہی ہماری گٹی میں ڈالا جاتا ہے. ہماری جو ہے نا اس فطرت کو چینج کیا جاتا ہے. ورنہ فطرت میں تو ہر انسان درست ہے, ہر بچہ درست ہے, اور آپ کو اس کو کنٹرول نہیں کرنا بلکہ اس کے لیے اچھے اسباب مہیا کرنے ہیں اس کی تربیت میں, جو معاون ہو, جو اس کی اسلام کی فطرت ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے جس نیچر پہ پیدا کیا ہے اس نیچر کو وہ جو ہے وہ سپورٹ کریں. اور ہر وہ چیز جو شر ہے, جو انسان کو نقصان دینے والی ہے, اس سے آپ نے اس کو بچانے کے لیے بھی کنٹرولنگ نہیں ہونا, بلکہ اس کو جو ہے بڑے ہی لاجیکل طریقے سے بچے کو لے کے چلنا ہے. بعض جگہوں پر یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو سختی بھی کرنی ہوتی ہے, بعض اوقات بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے کسی بڑے نقصان میں اس کے واقع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے.
تو وہاں پر یقیناً سختی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اوور آل جو آپ کا رویہ ہے وہ چیزوں کی لاجک دینی ہوتی ہے. یعنی یہ لاجک کافی نہیں ہے کہ میں بڑا ہوں تو میں جو کہہ رہا ہوں تو بس یہ لاجک ہے. یعنی ہمارے یہاں ہمارے کلچر میں بڑا ہونا یہی لاجک ہے. اچھا، یعنی میں بڑا ہوں. اور آپ دیکھیں اس سے جو پھر نفسیات بنتی ہے نا، وہ صرف نہ یہ کہ دنیاوی معاملات میں، بلکہ آپ دینی معاملات میں بھی دیکھیں. ہر معاملے میں وہ بچے کو بالکل کنفیوز کر دیتی ہے، اور وہ ایک نوجوان ہونے کے بعد بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ جو بڑے کہہ گئے ہیں، جو بڑے فرما گئے ہیں، جو بڑے کرتے رہے ہیں، تو ٹھیک تو وہی ہے. تو اس کو جب اس کو بڑا عرصہ لگتا ہے، بڑا ٹائم لگتا ہے بڑوں کے عقائد، افکار اور نظریات کے اوپر جو ہے نظر ثانی کرنے کی ہمت پیدا کرنے کا، اپنی ہمت پیدا کرے کہ اچھا اگر ہمارا کوئی بڑا کسی شرک کے اندر مبتلا تھا، بدعت میں مبتلا تھا، ہے نا، کوئی عقائد میں کوئی الٹی سیدھی اس کے ذہن میں باتیں تھیں، تو وہ بڑے کی بات حجت نہیں ہے. اچھا، عقائد کے اندر ایمانیات کے باب میں تو الحمدللہ ہمارے یہاں پھر بھی کچھ نہ کچھ ہمت ہو ہی جاتی ہے، اگرچہ کہ ایک بڑے طبقے میں پھر بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ایک طبقہ ہے جو نکل آتا ہے اس سے. لیکن جو ہے نا رویے اور جو انداز اور جو ڈیل کرنے کے جو اسلوب ہیں، ٹھیک ہے، بیسیکلی، اور جو نفسیات ہے جو آپ کے دماغ میں فٹ ہے، وہ اس کو تو مطلب ہے کہ دیکھنا اور اس کے اندر بڑوں کو غلط کہنا، یہ تو تقریباً ناممکن ہے. تقریباً یہاں ناممکن ہے، کیونکہ اس پوائنٹ آف ویو سے تو ہم اسلام کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور مولوی صاحب بتاتے ہی نہیں ہیں کہ اسلام کی کو اس نظر سے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور ہم بھی اتنی وسعت ہم اپنے اندر نہیں پاتے. تو اس سے پھر جو پرسنالٹی بنتی ہے وہ پھر وہی جو ہے کنٹرولنگ، اور یا وہ ظلم سہنے والی ہوگی یا ظلم کرنے والی ہوگی. دو ہی پرسنالٹی ہمارے یہاں پھر وجود پاتی ہیں. سکون سے جینے والی اور سکون سے زندگی گزارنے والی پرسنالٹی ہمیں بہت کم جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. اچھا، یہ تو ایک بنیادی وجہ ہے جو ہم جس کی ابتدا انسانی پیدائش کے کنسپٹ سے ہو جاتی ہے، کہ جب آپ اس کو پیدائش کے ساتھ ہی خطاؤں کا مرکب مجموعہ قرار دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ایک بنیادی وہ عمل ہوتا ہے. اچھا، پھر جو آپ کی زندگی کے دن گزرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے آپ کو آپ کے بڑے کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کنٹرول دین کے نام پر بھی ہوتے ہیں. ابھی میرا یہ ٹاپک چل رہا ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو بھی لانچ کرنے والے ہیں کہ قرآن کریم کو حفظ کروانا. یہ ہمارے یہاں کا الحمدللہ ایک بہت بڑا خیر کی چاہت ہے جو ہمارے معاشروں میں پائی جاتی ہے، اور ہمارے ماؤں میں، باپوں میں یہ جذبات پائے جاتے ہیں. مگر یہ کیسے ہونا چاہیے، اور اس کے اندر ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں، اور وہ غلطیاں پھر بچوں کی زندگی پہ کیا اثر ڈالتی ہیں، اس کو ڈیٹیل میں تو انشاءاللہ ہم کسی اپنے اگلے لیکچرز میں پڑھیں گے. لیکن یہاں صرف اتنا آپ کو بتاؤں کہ دین کی جو تربیت ہے، یعنی جو دیندار ہیں وہ دینی تربیت، جو آپ کہہ لیں کہ خاندانی ہے، ایک خاندانی بھی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بہت ساری سرکلز ہوتے ہیں. ایک سرکل دینی سرکل ہو گیا بچے کے لیے. اچھا، ایک ہوتا ہے خاندان کا سرکل، خاندان کی ویلیوز، اقدار، ٹھیک ہے، وہ آپ نے سکھانی ہوتی ہیں. وہ اکثر تو دین کے نام پہ ہی مکس کر کے ہم دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو بالکل دین سے دور بھی ہوں تو بھی وہ بھی آپ کو بچے کو جو ہے نا کچھ ویلیوز دے رہے ہوں گے، کچھ اصول دے رہے ہوں گے کہ یہاں پر آپ نے اس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے، یہاں پر اس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. تو یہ جتنا بھی عمل ہوتا ہے دینی تربیت کا، دینی تعلیم کا، بیسیکلی کچھ دینے کا، یہ سارا بھی اب نارمل جو ہے وہ بنیادوں پر ہمارے معاشرے میں وجود پا رہا ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ 90% مسئلہ حل ہوتا ہے والدین کے خود باعمل ہونے سے. آپ خود باعمل ہو، آپ خود جو چیز اپنے بچوں میں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں آپ خود اس کو پریکٹس کریں، وہ بچوں میں آ جائے گی. اور پھر
اس کے بعد پھر جو باقی پرسنٹ رہتے ہیں 10%، 20%، وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو ترغیب دیں کہ آپ اپنے بچے کو مناسب وقت کے اوپر اور مناسب انداز سے اس کو ترغیب دیں، اچھائی کی، برائی کے بارے میں اس کو اویئرنیس دیں، ٹھیک ہے. یعنی ہمارے ہاں اویئرنیس دینا، لاجک دینا، یہ نا بچوں کے جو چھوٹا ہوتا ہے نا، بچے کیا چھوڑے آپ، جو مطلب اڈلٹ بھی ہو گیا نا، اور اگر وہ چھوٹا ہے تو اس کو بڑا اپنی توہین سمجھتا ہے. اس لیے آپ کو مولوی صاحب کو بھی آپ کو نظر آئے گا کہ مولوی صاحب کو غصہ آتا ہے نا، آپ پوچھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا لاجک ہے، تو مولانا جو ہے نا وہ ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں کسی کے بڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ہی ایک لاجک ہے. اگر بڑا کہہ رہا ہے تو بس بچے کو سمجھنا چاہیے. اس کو لاجک والا دماغ ہم اس کا خود بند کرواتے ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے. اس کو ڈانٹ کے، اس کو تھپیڑ کے، اس کو بتا کے کہ تم بدتمیز ہو، تم آگے سے زبان چلاتے ہو، تم آگے سے یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، ٹھیک ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ شاید بڑوں کو خود بھی لاجک کا پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو وہ ہم بھی چیزوں کو نسل در نسل لے رہے ہوتے ہیں اور منتقل کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اسی انداز سے پھر جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہم رویہ جو ہے وہ اپناتے ہیں. تو اس میں جو بنیادی جو چیز ہے وہ ہے کہ ہم جو بچوں کے ساتھ یعنی لاجیکل بات کرنا، بچوں کو ریزن دینا، یہ چیز آپ کو نہیں دی جا رہی کہ اس کی ایک ریزن ہے. چاہے یہ جو ہے نا ریزن دینا، اس کے لیے آپ کا خود پرسکون ہونا بہت ضروری ہے. چاہے آپ ماں ہیں، چاہے آپ باپ ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے غیر ضروری برڈن اٹھائے ہوئے ہیں، چاہے نفسیاتی اعتبار سے، چاہے جسمانی اعتبار سے، ٹھیک ہے. جیسے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا جو برڈن ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنے سر پہ لاد دینا اور میاں کا بیوی پہ لاد دینا، اور صرف میاں بیوی پہ نہیں لاد رہا ہوتا، میاں نے پہلے اپنے اوپر لادا ہوا ہوتا ہے. وہ بیچارہ اتنا ایموشنل ڈسٹرب پرسنالٹی ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے اس پورے خاندان کی ہر خوشی اور غمی کو، یعنی لوگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کچھ ڈسکنیکٹ سے ہوتے ہیں جن کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، وہ بعض اوقات جو ہے ظلم پہ بھی چلے جاتے ہیں ان کے انداز. لیکن جو لوگ حساس ہوتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں نا بڑے اچھے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اچھے ہونے کا مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خاندان کے ہر بندے کے چہرے پہ جو رنگ آ رہا ہے، جو جا رہا ہے، جو چہرے کی مسکراہٹ ہے، جو چہرے کی کڑواہٹ ہے، وہ ہر ایک کو فیل کر رہا ہوتا ہے اور ہر ایک کو اپنی ذات سے کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اپنی بیوی سے کنیکٹ کر رہا ہوگا، پھر اپنے بچوں سے کنیکٹ کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے. وہ ہر جگہ پر اپنی ذات کو مار رہا ہوگا، وہ اپنی بیوی کو جو ہے ڈس آن کر رہا ہوگا، اپنے بچوں کو ڈس آن کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا. کہیں ان کا حق مار رہا ہے، کہیں کسی اور کا حق مار رہا ہے. تو بہرحال وہ آپ کو مسلسل قربانی کا بکرا بنتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ وہ خود ایک ایب نارمل جو ہے تربیت پا کر اس جو ہے جگہ پر پہنچا ہے، جہاں پر اب اس کے لیے جو ہے نا ہر دوسرے بندے کی جو ایموشنل جو بھی سچویشن ہے، اس کا ذمہ دار وہ اپنے آپ کو ٹھہرا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی غصے کے اندر ہے تو آپ کو اتنا زیادہ گھر میں اور فیملی کا ممبر افیکٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا کسی کے غصے سے. لیکن یہ صاحب آپ کو جو بہت ہی کیا کہتے ہیں نا کیوٹ بوائے فیملی کا جو ہوتا ہے نا، تو یہ آپ کو جو ہے نا جو خاندان کا سب سے شریف اور اچھا بچہ، یہ آپ نے جو ہے یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ افیکٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اس پہ پریشان ہے، یہ اس کے اوپر جو ہے نا بدحال ہے، اور پھر برڈنز کو آگے منتقل کرتا ہے. پہلے اپنے اوپر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر لامحالہ طور پر اس کے جو نیچے لوگ ہیں ان سے قربانیاں لے گا، جو غیر ضروری قربانیاں ہیں، ایسی قربانیاں جو پھر آگے اولاد کو متاثر کریں گی، ان کے اپنے نفس کے حقوق کو متاثر کریں گی، اس بھائی صاحب کے اپنے نفس کے حقوق کو متاثر کریں گی. لیکن یہ چونکہ بچپن کے اندر اس کو یعنی اس نے خود ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نیگلیکٹڈ چائلڈ ہوڈ گزارا ہے، ٹھیک ہے، ایسا بچپنا گزارا ہے جہاں اس کو توجہ نہیں ملی. تو اب یہ بیچارہ اتنا جو ہے توجہ کا اور ایموشنز کا اتنا زیادہ اس کے اندر اب نارمل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اب ہر ایک کی توجہ لینے کے لیے جو ہے
ہر سطح پر قربانی دینے کو تیار ہے، اور نہ صرف اپنی قربانی بلکہ اپنے بچوں کی، بلکہ اپنی بیوی کی اور خاندان کی، ٹھیک ہے؟ کہیں اپنے اماں کی قربانی دے رہا ہوگا، کہیں اپنے اماں ابا کی قربانی بھی لگا رہا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے بیوی بچوں کی قربانی، اپنے بیوی بچوں کی قربانی ممکن ہے اپنے ماں باپ کے سامنے وہ جو ہے نا ان کو قربان کر رہا ہو، ٹھیک ہے؟ ان کی خواہشات کو۔ اچھا، وہ ماں باپ اچھے ہوتے ہیں، ماں باپ نہیں کسی کے بھی ماں باپ برے ہوتے ہیں، مطلب ہر ایک کے ماں باپ اچھے ہوتے ہیں، ماں باپ میں مسئلہ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ مسئلہ جو ہوتا ہے نا ان صاحب میں ہوتا ہے جس کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ماں باپ کو اگر آپ کسی بھی انسان کو، چاہے وہ ماں باپ ہیں، چاہے وہ آپ کی بیوی ہے، چاہے وہ آپ کے بچے ہیں، چاہے وہ آپ کا اپنی نفس ہے، اگر آپ یہ احساس دلانا شروع کر دیں گے نا کہ یار آپ تو مظلوم ہیں، آپ کے لیے تو یہ تو بہت کم ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ کو تو بہت زیادہ دیا جانا چاہیے، آپ اپنی بیوی کو کہنا شروع کر دیں، بیوی خاوند کو کہنا شروع کر دیں، تو ظلم کی جو ابتدا ہوتی ہے نا بنیادی طور پر، اور جو ڈسٹربنس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ بیسیکلی اس میسج سے ہی ہو جاتی ہے۔ جس دن جس لمحے آپ یہ میسج اپنے آپ کو دیتے ہیں نا، یا اپنے پارٹنر کو دیتے ہیں، یا اپنے کسی بڑے کو دیتے ہیں، یا اپنے سے چھوٹے کو دیتے ہیں، آپ دیکھیں بہت ساری مائیں اپنے بچوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہوتی ہیں، بچے ان کو مار رہے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں مطلب جوان نہیں ہوتے، لیکن وہ بچے ماں کو مار رہے ہیں، اور ماں جو ہے وہ چپ کر کے مار کھا رہی ہے، بچہ جوتے مار رہا ہے، بچہ برا بھلا کہہ رہا ہے ماں کو فیل ہی نہیں ہو رہا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اسی جگہ پہ بچپن سے ہی شاید، اور ایک لمبے عرصے سے اس نے اس جگہ پر رکھا ہوا ہے اور دوسرے کو الاؤ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی اس کو کہتا ہے دیکھیں، یعنی پھر ہم مختلف نام دیتے ہیں، جیسے میں نے کہا نا محبت کے نام پہ ہم اصل میں اپنی اب نارملٹی جو ہے نا وہ ہماری نکل رہی ہوتی ہے، اس کو محبت کا نام دے دے گا، کوئی اس کو نام دے دے گا یہ تو خاندانی جو ہے نا روایات ہیں، ماشاء اللہ خاندانی اقدار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک عورت جس کو آپ نے ذبح کر رہے ہیں الٹی چھری سے، ٹھیک ہے، اب وہ اپنے نفس کو جو ہے نا وہ نہیں دیکھ رہی، وہ اپنے حقوق اس کے تباہ ہو رہے ہیں، وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہی، وہ اپنے بننے سورنے کا خیال نہیں رکھتی، وہ اپنی خواہشات کو قربان کر رہی ہے، وہ اپنے بچوں کو نہیں دیکھتی، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے میاں کو بھی نہیں دیکھتی، ٹھیک ہے، وہ صرف اور صرف پورے خاندان کو جو ہے نا وہ جو ہے اس کے لیے وہ اویلیبل ہے، ایموشنلی، پریکٹیکلی، ہر لحاظ سے، جو مختلف جو جن پہلوؤں میں جس فیملی کے اندر جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہیں پہ کھانوں کی ڈیمانڈز ہے، کہیں پہ صفائیوں کی ڈیمانڈز ہے، کہیں پہ ویسے ہی جو ہے نا وہ ٹائم سپینڈ کرنے کی ڈیمانڈ ہے، کہیں پہ اور بہت ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہر جگہ پر اویلیبل آپ کو نظر آئے گی، تو اس کو وہ نام دے دے گا خاندانی اقدار۔ ماشاءاللہ یہ جو خاتون ہے نا یہ بڑی ہی سمجھدار، اور اس کو سمجھداری کا نام دیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ یعنی ظلم کو آپ سمجھداری کا نام دے دیتے ہیں، ظلم کو آپ محبت کا نام دے دیتے ہیں، ظلم کو آپ جو ہے وہ بڑے پن کا نام دے دیتے ہیں، یعنی آپ دیتے جائیں جتنے گھٹیا چیزوں کو آپ اچھے اچھے نام دے دے کے ہماری سوسائٹی نے اس کو جو ہے وہ کیا ہوا ہے، اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، ظلم کو بیسیکلی۔ یعنی یہاں پر ظلم کو اب جو ہندو جو عورتوں کو جلا دیا کرتے تھے، تو آپ کو کیا خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی ظلم کر رہے ہیں ہم، اور وہ عورت جلنے والی یہ سمجھتی تھی کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں، اس عورت کو تو بڑا اچھا نام دیا تھا انہوں نے، اس عورت کو تو انہوں نے بڑا ہی رسپیکٹڈ خاتون تھی نا، جو اپنے خاوند کے مرنے کے بعد جل جاتی ہے اس کے ساتھ، اس کو زندہ رہ کے کیا کر رہا ہے؟ واہ جی واہ، اس سے تو زیادہ با وفا، اور اس سے تو زیادہ پھر اچھا اوپر سے پھر کیا کرتے ہیں، حدیثیں لے کر آ جاتے ہیں۔ مطلب اب کچھ بہنیں میرے ساتھ شیئر کر رہی تھی تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بہنوں پر نہیں ہماری سائیکالوجی کے اوپر کتنی مطلب کرپٹ کر دی ہے کہ آپ سے ظلم جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ اچھا اس کو مطلب ہے اسی پر اکتفا نہیں کر رہے کہ خاندانی روایات ہیں، چلیں جی سمجھداری کا نام بھی دے دیا، حالانکہ یہ سمجھداری کی بجائے اس کو بے وقوفی جو ہے کہنا 100% سے بھی زیادہ جو ہے درست ہوگا، کیونکہ آپ اس سمجھداری کے نام پہ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو قتل کر رہی ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی قتل کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نہ صرف یہ کہ ظلم کی چکی میں خود پیس رہی ہیں بلکہ اپنی بیٹی کو بھی سبق دے رہی ہیں کہ بیٹا ایسے ہی آگے جا کے آپ نے جو ہے نا کھلے کھانے ہیں، اور اسی انداز سے آپ نے زندگی گزارنی ہے، اسی انداز سے قربانیاں دینی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو آپ سمجھداری کا نام دے رہے ہیں۔ اچھا میں جس چیز پر پریشان ہوتا ہوں اور مجھے شکوہ ہوتا ہے ہمارے علماء سے کہ وہ اس پر بات کیوں نہیں کرتے،
وہ یہ کہ پھر اس کے اوپر حدیثیں لے آتے ہیں کہ جی اگر عورت کو حکم ہو کہ سجدہ کرتی تو اپنے خاوند کو کرتی. بالکل صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح بات ہے. اچھا اس سے یہ کہاں سے نکل آیا کہ یہ جو عورت ہے نا اب یہ پورے جو ہے نا خاندان کو پالے اور ہر خاندان کے فنکشن کے اندر موجود ہو، اور یہ مطلب ہے کہ بیمار ہے یا صحت کے اندر ہے، یہ خوش ہے یا غمگین ہے، اس کا چہرہ ہر وقت جو ہے نا فیملی کے لیے مسکراتا ہوا اویلیبل ہو، ٹھیک ہے نا، اس کے چہرے پہ ناگواری جو ہے نا وہ خامن کو نظر آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں خامن صاحب تو اصل کے اندر دنیا میں اس لیے آئے ہی نہیں ہے نا کہ وہ خود جی ہیں، وہ تو جی رہے ہیں بیچارے دوسروں کے لیے، ٹھیک ہے نا. وہ تو خاندان کے لیے، ایک خاندان کا ایسا ایسا پیارا بچہ ہے جن کو خاندان کو خوش کرنا ہے، ان کو یہ ثابت کرنا ہے. نہیں ابھی تو آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو آپ کو یہ تانے مل رہے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد تو تم بدل جاؤ گے، بہنیں یہ تانا دے رہی ہیں. تو اس کو تو بیچارے کو تو زندگی اپنی اس چکر میں گزارنی ہے میرے اوپر یہ الزام نہ لگ جائے. تو اتنا بیچارہ وہ ایک قابل رحم حالت کے اندر ہوتا ہے. اور شادی کے تو قابل میں سمجھتا ہی نہیں ہوں ایسے مردوں کو، ٹھیک ہے، کہ وہ اس ایسی جگہ پہ رکھا گیا ہوتا ہے کہ وہ تو ابھی اپنے اوپر ابھی اس کے اوپر مطلب ہے حملے ہیں، بہنوں کے حملے ہیں، سوسائٹی کے حملے ہیں. اس نے تو ابھی ان کو پروو کرنا ہے کہ نہیں میں بڑا ہی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سمجھدار اور خاندانی قسم کا جو ہے نوجوان ہوں، جس کو سب کی جو ہے نا خیالات، سب کی ضروریات کا بغیر بتائے احساس ہے. یعنی ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ماشاءاللہ یہ بندہ اویلیبل ہے اور اتنا زیادہ حساس ہے اور اتنا زیادہ یہ جو ہے نا اچھا لڑکا ہے. ٹھیک ہے، اب اس چکر میں اس نے وہ سب کے لیے تو اچھا ہے، اپنی بیوی کو بھی اس نے اچھا بنانا ہے. یعنی جس درجے میں چلے خود تو وہ قربانی کا بکرا بن رہا ہے نا، خود تو اس نے اپنے نفس کو 50 بیماریاں لگوا لی ہے، ٹھیک ہے، یا 100 مصیبتوں کے اندر پھنسا ہوا ہے، قرضوں میں ڈوب رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اور بہت سارے کرائسس سے گزر رہا ہے، بیوی سے اس کی جو ہے وہ نفسیاتی مسائل چل رہے ہیں، جو بھی ہے. خود تو چلے وہ جل رہا ہے آگ کے اندر، اب وہ چاہتا ہے کہ صرف میں نے آگ میں نہیں جلنا، میری بیوی بھی جلے، میرے بچے بھی جلے، سارے جلیں، ہم سب جلیں اور سب بتائیں معاشرے کو کہ ہم سب بڑے اچھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اب نارملٹی کہاں سے آتی ہے؟ یہ آتی ہے اس تربیت سے، اس سائیکالوجی سے جو آپ بچپن سے ان کے ابا جی نے ان کے ساتھ ایسا کیا. آپ اگر ہسٹری میں جائیں گے ایسے لڑکے کے پیچھے تو آپ کو پیچھے کوئی نہ کوئی نظر آئے گا، اماں نظر آئیں گی، ابا نظر آئیں گے. اماں ابا ایسے تھے، اچھا وہ بھی اسی پیٹرن پہ تھے، اسی پیٹرن پہ ان کے اماں ابا بھی ایسے ہی تھے. آپ چلتے چلے جائیں تو آپ کو اب نارملٹی اس پیچھے دوروں تک جو نسلوں تک آپ کو نظر آئے گی کہ اب نارملٹی پتہ نہیں کہاں سے جو ہے وہ ٹریول کرتی ہوئی یہاں تک آ رہی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے وہ دیتے ہیں نام محبت کا، اس کو ہم نام دیتے ہیں اپنی خاندانی اصول کا، اور اس کو ہم آگے چلاتے ہیں. اور یعنی یہ بنیادی طور پر وہ چیز ہے جو آپ کو جو ہے وہ کھڑا کرتی ہے، جو آپ کو مختلف اچھی جو ٹرمز ہیں اور اصطلاحات ہیں، وہ ان اصطلاحات کو اور ان جو ہے اچھی صفات کو بنیادی طور پر اس کا جو مفہوم ہے اس کو وہ ڈسٹرب کرنے میں کردار ادا کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بنیادی طور پر وہ طرز عمل ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم محبت کے اس نتیجے پر پہنچیں کہ اور اس مضبوط سائیکالوجی کے اندر آئیں جہاں آپ اپنی خاندان کے مسئلوں میں آپ کا دماغ الجھنے کی بجائے لوگوں کے چہروں کو جو ہے وہ ان کی خوشی اور غمی اور وہاں پر اتراؤ اور چڑھاؤ اور ان کی ضروریات کا جو آپ پیرامیٹر بنے ہوئے ہیں اس کو وہ محسوس کرنے کی بجائے آپ اسلام، امت، دین، اللہ، اس کا رسول، صحابہ، اہل بیت، ٹھیک ہے، غلبہ دین، امت، اسلامی نظام، آپ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو اگر چاہتے ہیں کہ ان کے مسئلے یہ والے بنے نا، ان کا مسئلہ یہ ہو کہ میں نے آخرت میں کامیاب ہو جانا ہے، وہ خدا کو بار بار دیکھتے ہو کہ خدا تو ناراض نہیں ہو گیا،
وہ مصطفیٰ کو بار بار دیکھتے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ کر رہا ہوں. وہ امت کی طرف دیکھتے ہوں بار بار، ان کی نظریں بار بار امت پہ جاتی ہوں کہ امت کو میری کتنی ضرورت ہے اور میں امت کے لیے کیا دے سکتا ہوں اور میں کیا دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ قرآن سے جڑتے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوں، وہ ان ان رشتوں کو بھی ان بڑی پکچر سے متعارف کروانے والے ہوں. ٹھیک ہے نا، اماں ابا کو بھی بجائے اس کے کہ ان کو ان کے چکر میں خود بھی ان کے چکر میں گھومنے لگ جائے. وہ ایک چکر میں گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کوئی مسئلے بنے ہوئے ہیں کہ وہ شروع سے ایک چکر میں ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان کو اس چھوٹے چکر سے نکال کے ان کو بتائیں یہ جو بڑے سوال ہیں زندگی کے، دنیا میں آنے کا مقصد، ٹھیک ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا مقصد، وہاں تو یہ ساس بہو والے رولے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہاں تو یہ چکر ہی نہیں ہے کہ فلاں ناراض ہے فلاں راضی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو وہ اس وجہ سے ناراض ہے، وہ اس وجہ سے راضی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو صلہ رحمی کا حکم ہے، بالکل حکم ہے، لیکن کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ صلہ رحمی کے نام پہ جو ہے نا وہ اپنی زندگی کو جو ہے نا آپ قربان کر رہے ہو. ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا کسی کے ابیوز ہونے کو جو ہے نا آپ سہ رہے ہو. کوئی مسئلہ نہیں، یہ مجھے اہانت کرتا رہے، تذلیل کرتا رہے، سناتا رہے، سناتی رہے، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے نا، تو اور پھر آپ ڈپریشن کے اندر جا کے بعد میں اپنے آپ کو 100 بیماریاں لگائیں اور پھر حرام دیکھیں اور فرار کے لیے پھر 100 حرام رستوں کے اوپر چلیں اور غیبت چغلیاں اور اس ساری جو ہے نا حرام کاری کو ہم باقاعدہ کلچر کے اندر جو ہے نا اپنے کلچر کے نام پہ ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں غیبت سننا باقاعدہ خاندانی اقدار میں سے ایک ہے. یہ بات بڑی عجیب لگے گی لیکن یہ حقیقت ہے. یعنی اگر کوئی بہو اپنی ساس کو یہ کہہ دے، آپ مجھے بتائیے، چلے کوئی بہو اپنی ساس کو یہ کہہ دے کہ امی آپ جو یہ بات کر رہی ہیں نا کسی کے بارے میں، یہ میں نہیں سن سکتی، تو کیا کوئی خاوند الاؤ کرے گا اس چیز کو؟ کیا کوئی جو ہے وہ ساس برداشت، چلو ساس کا برداشت کرنا نہ کرنا تو الگ ہے، کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی ہمارے گھروں میں الاؤ کرتا ہے کہ آپ کہہ دیں؟ کبھی کسی خاوند نے کہا کہ بیگم تم امی کو نا اگر کوئی غیر شرعی بات کرے، کوئی غیبت کریں، کوئی چغلی کریں کسی کی، تو تم روک دیا کرو امی کو، کہو کہ یہ میرے سے بات نہ کیا کریں. یہ کہا نہیں 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 نہیں، یہ کیا بات ہوئی بھائی، امی بات کر رہی ہیں. بھائی امی کا امی ہونا یہ دلیل ہے نا، جیسے میں نے کہا نا یہاں پر حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ بڑا ہے. ٹھیک ہے، امی کا امی ہونا دلیل ہے کہ بس وہ جو کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کو سنا جائے، ان کی ہر بات پہ آمنا و صدقنا کہا جائے. تو یہ جو ہے نا جو چھوٹے چھوٹے ہم بونے بونے جو ہم بنے ہوئے ہیں نا، یعنی اول تو مطلب ہے کہ اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے ہم اس عزت سے اور اس مقام اور مرتبے سے اور پھر جس تاریخ کے ہم موڑ پر کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں جو امت کے جن حالات میں جو اپنا رول ادا کرنا ہے اس سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس بونے پن سے ہم نکلیں اور ہم سمجھیں کہ ہم بونا پن کر رہے ہیں اور ہمارا کلچر ہم سے یہ کروا رہا ہے، اور یہ سارا اسی نام پہ کروا رہا ہے، محبت کے نام پہ، اعلیٰ اقدار کے نام پہ، خاندانی پرمپرا کے نام پہ، رسم و رواج کے نام پہ. ہم جٹ ہیں، ہم بٹ ہیں، ہم سید ہیں، ہم جی بڑی قوم ہے. بڑے گھروں کے اندر جو ہے نا جب لڑکیاں جاتی ہیں تو پھر وہاں کی بڑی، اور میں حقیقت میں یہ کہوں گا کہ وہاں کی بڑی عادتیں نہیں ہوتی، بڑی نیچ عادتیں ہوتی ہیں. بہت کم ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو جو ہے وہ تقوی، للہیت، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، جہاں گھر جو ہیں وہ ہوم پالیٹکس پہ نہیں کھڑے ہوں گے. اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا، وہاں پہ روز یہ والی کہانیاں نہیں چل رہی ہوں گی، آج اس نے یہ کہہ دیا، کل اس نے یہ کر دیا. ٹھیک ہے نا، جہاں پر مطلب ہے ماضی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے اس وقت میں یہ کہا تھا، اس نے یہ کیا تھا. یہ ہمارے یہاں تو دیندار گھرانوں میں یہ معاملات ہیں. اور دیندار گھرانے سے میں نے کہا کہ ہمارے یہاں دینداری کا مطلب عقائد میں اور جو ہے چند ظاہری اعمال میں، تو یہ آپ کو نظر آئے گا، ورنہ آپ کو اوور آل جو ہے وہ یہ نظر آئے گا کہ دینداری کا مطلب کہیں پر بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ رویے، اخلاق، معاملات، ٹھیک ہے، سوچیں، وہ ہم کہیں سیرہ سے لے لیں، دین سے لے لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو
زوجات مطہرات ہیں، ہماری مائیں، آپ ذرا ان کے حالات زندگی پڑھ کر کے دیکھیں، صحابیات کے پڑھ کر دیکھیں، کیا یعنی مسائل یقیناً ہوتے ہیں، ان میں بھی ہوتے تھے، وہ کوئی معصوم تو نہیں تھے سوائے حضور کی ذات کے، غلطیاں وہاں بھی ہوتی تھیں، مگر آپ کو وہاں پر نا زندگی اس کے گرد نہیں گھومتی نظر آئے گی کہ پوری زندگی کا چکی جو ہے نا وہ اس چکی کے گرد گھوم رہی ہے، یہ گھروں کے اندر جو رولے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی شادی کا مطلب آپ کو قرآن، سنت، فقہ، حدیث کسی جگہ پہ نظر نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ہوم پالیٹکس کے لیے ایک بہترین کھلاڑی تیار کر کے لے کے جا رہے ہیں، جو اب غیبتوں میں، چغلیوں میں جیے گا اور جناب بڑی بہترین گیم کھیلے گا، اس نے یہ کہا، یہ سنے گا، اس نے یہ کیا، یہ سنے گا اور پھر سنائے گا، ٹھیک ہے؟ پہلے صحیح، پھر سہے گا، پھر جو ہے نا وہ ظلم کرے گا، اور پھر آگے اگلی نسل کو جو ہے نا وہ سہنا پڑے گا، یہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ پوری سیرت کے اندر آپ پڑھ کر کے دیکھیں کہ آپ کو مسائل ہی کچھ اور نظر آئیں گے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں سیرت میں تو عورتیں کام بھی کرتی ہیں، بھائی کام کرنے کی بات ہی نہیں ہے، عورتیں کام کرتی تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرتی تھی، کام کرنا اور ہے، اور یہ جو خاندانی جو نظم و ضبط ہے نا، اور یہ جو خاندانی اصول و ضوابط ہے، ان کی پابندی کرنا بالکل اور چیز ہے، اور پھر ان اصول و ضوابط کو شریعت سے آزاد سمجھنا، یعنی آپ اندازہ لگائیں، صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم ان اصولوں پر چل رہے ہوتے ہیں، اس پہ عورت کو چلا رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم اس چیز کے اندر جو ہے تیار ہی نہیں ہوتے کہ اچھا، یعنی اگر ہم وہاں پر دین کو لے کر آئے نا تو ہمیں فوراً پریشانی شروع ہو جائے گی، کہ اندر سے آواز آئے گی کہ یار یہ کیا بات ہوئی، میں اپنی امی ابو کو اب جج کروں گا، میری امی ابو یہ بات کر رہے ہیں تو یہ بھی حدیث کے خلاف ہو سکتی ہے، قرآن کے خلاف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ میں اپنے میاں کے بارے میں ہی بات سوچوں گی؟ یعنی ایک بیوی کو آپ نے حدیث سنا کے نا، یعنی ہمارے یہاں حدیثیں سنا کے کوشش کرتے ہیں ذبح کر دیں، اچھا دوسری حدیثیں چھپا لیں گے، وہ جو باقی حدیثیں نا ساری، جہاں پہ عورت کا جو ہے نا وہ عورت کے حقوق بیان ہو رہے ہیں، عورت کی آزادی بیان ہو رہی ہے، عورتیں جا جا کے کھلے لے رہی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ٹھیک ہے؟ وہ ساری چھپ جائیں گی، ایک حدیث سامنے آ جائے گی، سجدہ کرنا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا۔ اللہ اکبر میرے بھائی، اس حدیث کو بیان کرنے والی جو زبان مبارک ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ ان سے پورا پورا وہ لیں نا، یعنی اندر سے گند ہے ہندو تہذیب کا، اوپر سے آپ لیبل لگا رہے ہیں حدیث شریف کا، تو آپ حدیث کے بھی گستاخ ہیں، یعنی اپنے ظلم کے اوپر آپ حدیث کو دلیل بنا رہے ہیں۔ یعنی کون ایسا مرد ہے، کون سا ایسا گھرانہ ہے جہاں پر خاوند یہ بات کرتا ہو شادی کے بعد کہ بیگم تم اللہ کی غلام ہو، اللہ کی بندی ہو، سب سے پہلے ہمارا رشتہ جو ہے نا اللہ کے نام پہ جڑا ہے، اور تم اور میں ہم بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، تم میری اطاعت کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کرتی ہو۔ آپ دیکھ لیں کتنی عورتیں جو اللہ کی وجہ سے اطاعت کرتی ہیں، یعنی عورتوں کو تو مطلب میں تو اوور آل ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو دین داری ہے اس کے اندر ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ویسے ہی خوف کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ بچے تھے، چلے میں عورتوں کی بات کر رہا ہوں، پہلے اس کو کمپلیٹ کر لوں۔ ایک عورت جو ہے خاوند کی اطاعت کر رہی ہوتی ہے، وہ ظلم سہ رہی ہوتی ہے، وہ جائز ناجائز ہر بات مان رہی ہوتی ہے، کس وجہ سے؟ جی جو ہے نا بچے ہو گئے ہیں، یہ نکال دے گا، دیکھو معاشرے میں جو ہے نا مثالیں دی جا رہی ہوتی ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں گھٹیا پن کی مثالیں دی جا رہی تھی، فلاں فلاں نے جو ہے نا اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس کی عورت رل گئی، وہ بچپن سے، اچھا ماں باپ دے رہے ہوتے ہیں یہ والی مثالیں اپنی بیٹیوں کو نکاح سے پہلے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اتنی دردناک کہانی ہے کہ آپ دین والی بات ہوتی نہیں ہے، یہ تو آپ تسلی لینے کے لیے کر دیتے ہیں، سجدہ کرنے والی حدیث سنا کے، عورت جو چکی میں پس رہی ہے اس کو خاوند حدیثیں یہ والی سنا کے وہ جو ہے نا حوصلہ کرا دیتا ہے کہ یار یہ میرے کے اوپر حوصلہ وہ کیا کروا رہا ہوتا ہے، اس کو میسج یہ دے رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ظلم اصل میں تمہارے پر میں نہیں کر رہا، یہ تو دین ہی کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ ہے۔ یعنی ہمارے یہاں یہ حدیث جس موقع پہ سنائی جاتی ہے اور جس انداز سے سنائی جاتی ہے تو عورت کو تو مطلب ہے کہ یقین آ جاتا ہے کہ میں تو شاید پیدا ہی اسی لیے ہوئی ہوں، اللہ نے دین بنایا ہی ایسا ہے کہ اس میں تو مجھے سجدہ کرنا ہوتا ہے، اور مجھے تو بس، اور ضعیف حدیثیں، بالکل بے بنیاد حدیثیں، یعنی یہ تو حدیث صحیح ہے لیکن ایسی ایسی حدیثیں جو بالکل بے بنیاد ہے، اگر خاوند کی جو ہے نا وہ پیپ بہ رہی ہو، عورت چاٹ لے تو عورت
حق ادا نہ ہو، اندازہ لگائیں ضعیف حدیث ہے، لیکن شرم نہیں آئے گی مولوی کو بتاتے ہوئے کہ یہ روایت جو ضعیف ہے کہ میں ایک جمعے کے خطبے کے اندر سنا رہا ہوں، اور سنا رہا ہوں دھڑلے سے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا اس کا کام بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے رگڑا لگتا ہے، اس سے اس کو فائدہ ملتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث کہ جی اگر عورت کو کہا جائے کہ اس پہاڑ کو اٹھا کے اس ادھر منتقل کر دے تو بھی حق ادا نہ ہو، یہ بھی ضعیف روایت ہے۔ یعنی بے شمار آپ کو ایسی روایتیں نظر آئیں گی جو بالکل ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں جو صحیح صحیح حدیثیں ہیں ان کو چھپا رہا ہوگا مولوی، ان کو نہیں بتا رہا ہوگا کہ وہ عورتیں جا جا کے حضور کے پاس اپنے خامدوں کی کیا کیا شکایتیں کرتی رہیں، کن بنیادوں پر الگ ہوتی رہیں، وہ نہیں مولوی صاحب سنائیں گے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک ہتھ کنڈا ہے جو ہم لوگوں نے دین کے نام پہ کیا۔ اور میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں تو پوری سوسائٹی کا یہ معاملہ ہے۔ ایک بچے کو آپ کیا کرتے ہیں، بچپن سے ہم جو ہے نا اس کو دباتے ہیں، چل بیٹا ٹھیک ہے، کچھ باتوں میں یقیناً اسلام نے سختی کرنے کا کہا ہے، جیسے نماز ہے، مطلب فرائض کے اندر تو یہ بات ہے، لیکن یہ تو نہیں اسلام نے کہا کہ آپ پیدا ہوتے ہی بچے کے اوپر مسلط ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو کب اس نے کھانا کھانا ہے، کب اس نے جوتے پہننے، کب اس نے کپڑے پہننے، اس نے کس چیز کو پکڑنا ہے، کہاں پہ کھیلنا ہے، کہاں پہ ہنسنا ہے، کہاں پہ چپ کر کے بیٹھنا ہے، کہاں کس کے سامنے دبک کے بیٹھنا ہے، کہاں پہ جا کے اس نے کھیلنا ہے، کتنا کھیلنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے کیا کیا کرنا ہے، زندگی کا ایک ایک فیصلہ تو آپ طے کر رہے ہوتے ہیں اس کا۔ اس میں نماز بھی آپ بیچ میں ڈال دیتے ہیں، نماز بیچ میں ڈالتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ نماز کے اوپر پڑنے والے تھپڑ ویسے تو میں سمجھتا ہوں بڑے مبارک ہیں، ٹھیک ہے، بڑے مبارک ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اول تو ہماری اکثریت مارتی نہیں ہے نماز کے اوپر۔ اکثریت تو ہمارے یہاں اس کو نماز کے ماں باپ کو احساس نہیں ہے تو بچوں کو کیا احساس ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی مارتا بھی ہے نا نماز کے اوپر، تو نماز ایک چیز ہوتی ہے جہاں پر ہزار چیزوں پہ تھپڑ پڑ رہے ہو، ایک نماز پہ بھی پڑ گیا۔ وہ ایک مزاحیہ سا کلپ آیا ہوا تھا تو وہ یہی بڑا دردناک تھا، لیکن وہ اس پر مطلب ہے کہ وہ ایک مزہ سا بنا ہوا تھا کہ بچپن کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں کیسے ہم سے کام کروائے جاتے تھے، تھپڑ پڑتا تھا، ٹھیک ہے نا، تھپڑ پڑتے تھے، اور اگر آپ روئے نہیں ہے تو بھی تھپڑ پڑتا ہے، اور روئے یا تو پھر تھپڑ پڑتا ہے، وہ کیوں روئے ہو؟ تو تھپڑ جو ہے وہ ہم اپنا پیدائشی بڑے ہونے کا حق سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جب ہم نے ایسی تربیت پائی ہوگی تو پھر ہم آگے کیا توقع کریں گے۔ اچھا اب آپ میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہاں کہ دین کے اوپر جو چلنا ہے وہ بہت زیادہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ایک طرح سے مسلط ہوا ہوتا ہے۔ آپ ایک بچے کو بچپن سے کنٹرول کرنا شروع ہوتے ہیں، اچھا وہ جوان ہو گیا ماشاءاللہ دیندار طبقوں میں ہے تو گھرانے میں داڑھی رکھ لی۔ اچھا ایک مجھے بات بتائیں، ایک بندہ جس کی 40 سال عمر ہو گئی، ٹھیک ہے نا، آپ نے اس کو داڑھی رکھوا دی، نمازیں ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، اما ابا اس کو چیک کر رہے ہیں، اچھا کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کو آپ نے بڑی جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس میں رکھا ہوا ہے۔ مجھے بتائیں کہ وہ 40 سال کا ہو کے سوچتا ہے کہ یار اگر میں داڑھی آج کٹوا دوں، میں اگر چھوڑ دوں یہ سارا کچھ جو میں کر رہا ہوں، تو یہ کیا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ یہ ایک عجیب سا سوال نہیں ہے کہ اب جو جب آپ نے اس کی پرسنالٹی کو اس کو جو ہے نا وہ کنٹرول کر کے بڑا کر دیا، اب مجھے بتائیں کہ اس کے ذہن میں اگر یہ سوال ہے آپ کیا جواب دیں گے؟ یار یہ تو میں اللہ کے لیے نہیں کر رہا، میں تو آج داڑھی شیو کروں تو مجھے تو پوری سوسائٹی مجھے تھو تھو کرے گی، میں تو سوسائٹی کے ڈر سے کہیں تو نہیں ایسا میں چلتا ہی جا رہا ہوں۔ تو یہ سوال بالکل نیچرل ہے جو ہمارے مذہبی گھرانوں کے اندر کی تربیت کی نتیجے میں بچے کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بچہ دین کی سے دور ہوتا ہے، یعنی ظاہر میں دین ہوتا ہے اندر سے وہ بھیڑیا ہوتا ہے۔ الا من رحم اللہ، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن اکثریت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرمایا میری امت کے اکثر قراء منافق ہوں گے۔ علماء نے شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا۔ ہاں جی بھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث جو ہے کہ میری امت میں اکثر قراء جو ہیں وہ منافق ہوں گے، تو اس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ اب ہم حفظ پہ حفظ کرواتے ہیں مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ نفاق کیسے آتا ہے بچے کے اندر۔ اور اس وقت جو اسلام اور کفر کی جو جنگ ہے، اسلام اور کفر کا جو مارکہ ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو مدارس سے پڑھے ہوئے لوگ یا حفاظ قرآن اور بہت بڑی تعداد ہے حافظوں کی، قاریوں کی، ان کا کتنا بڑا کردار ہے۔
کتنا بڑا کردار ہے اس جنگ کے اندر. یقیناً علماء حق موجود ہیں، لیکن آپ ان کی طرح ریشو چیک کریں نا، کتنے لوگ ہیں جو حق کی گواہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز سے ہمیں نکلنا ہوگا. ٹھیک ہے، ہمیں جو ریئلٹی ہے نا اس کو قبول کرنا ہوگا، حقائق کو مسخ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، محبت کو آپ سمجھیں کیا ہے. ٹھیک ہے، اسلام کی نظر سے ہر چیز کو دیکھیں. کسی بھی چیز کو خوشنما جو ہے نا وہ ریپر میں قبول نہ کریں. وہ محبت کے نام پہ دیا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ پیکج چلے گا. ٹھیک ہے نا، یہ سمجھداری اور عقل مندی کے نام پہ دیا جا رہا ہے تو چلے گا. ہرگز نہیں چلے گا. اب صرف وہ چلے گا زندگی میں جو اللہ اور اس کے رسول نے جس کی اجازت دی ہے، اور اتنا چلے گا جتنی اللہ رسول نے بات کی ہے. ٹھیک ہے، آپ قربانی دینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ یہ اس قربانی کے نتیجے میں اگر میرے نفس کا حق مرتا ہے، میرے خاوند کا حق مرتا ہے، میری اولاد کا حق مرتا ہے، تو ایسی قربانی کوئی نیکی نہیں ہے. آپ دیں، 1000 مرتبہ دیں. آپ اس کو رہبانیت کا نام دیں، پاگل پن کہیں، اس کو ہندو مت کہیں، اس کو جو مرضی کہیں، پلیز اس کو اسلام نہ کہیں. میرا کنسرن اس سے ہرگز نہیں ہے کہ آپ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ہوتا رہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اسلام کا لیبل نہیں لگاؤ. ٹھیک ہے، اس کو اسلام کا لیبل نہیں لگاؤ. اس کو عقل مندی اور سمجھداری کے اسلامی الفاظ مت دو. ٹھیک ہے، اس کو آپ کہیں کہ یار ٹھیک ہے، میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہو گئی یا ہو گیا جہاں پر مطلب ہے کہ یہ ظلم چلتا ہے، تو اور میں بھی اس کو ظلم سمجھتا ہوں اور میں ظلم سہ رہا ہوں. آپ سہیں ظلم، آپ کریں ظلم. ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو ظلم کہیں. اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ بڑی میں قربانی دے رہا ہوں اور میں بڑی قربانی دے رہی ہوں، میں نے تو بڑی خاندان کے لیے قربانیاں دی، اللہ کے لیے بڑی قربانی ہے. اللہ تو آپ ویسے ہی ہم بیچ میں ڈال دیتے ہیں. یعنی کمزوری ہماری اپنے نفس کی ہوتی ہے، اللہ کو بیچ میں ثواب کے لیے ڈال دیتے ہیں. چلیں جی، اللہ کا نام آ جائے گا، چلو جو ہے نا وہ تھوڑا تسلی ہو جائے گی. بھائی اس تسلی سے نکلیں، اللہ نے ایسی کوئی تسلی نہیں دی ہمیں. ٹھیک ہے نا، اللہ نے ہمیں سیدھا سیدھا دین دیا اور دو ٹوک سا دین دیا. بڑا دو ٹوک ہے. کیونکہ آپ کی اس قربانی کے چکر میں، آپ کے اس رگڑے کے چکر میں آپ اپنی نسلوں کو برباد کرتے ہیں. آپ اپنی نسلوں کو جو ہے وہ ان خاندانی مسائل کا جو ہے نا شکار کرتے ہیں، نفسیاتی مسائل کا شکار کرتے ہیں. اور بجائے یہ بڑا کچھ سوچ سکیں، اسلام اور امت کے لیے کھڑے ہو سکیں، وہ بیچارہ ساری زندگی اسی چکر میں رہتا ہے کہ اماں خوش ہو جائے، بیگم خوش ہو جائے، بہن خوش ہو جائے، بھائی خوش ہو جائے، میں خوش ہو جاؤں. پھر اس کے بعد وہ بس اسی چکر میں بیچارہ وہ بوڑھا ہو کے چلا جاتا ہے. تو اس سے نکلیں تاکہ کوئی اللہ کے دین کا کام کر سکیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم عطا کرے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چنے، اور جو ریئلٹی ہے ہم اس کو بالکل اسی نظر سے دیکھ پائیں اور اسی نظر سے پہچان پائیں. آمین یا رب